بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آپ کو بتایا جائے گا سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوسی کا نیٹ ورک کیسے کام کرتا تھا۔ آج بھی جانتے ہیں، آج کے دور میں بھی کوئی بھی جنگ جیتنے کے لیے جتنی اچھی کسی ملک کی انٹیلیجنس کی ایجنسی ہوتی ہے وہ ملک آگے آگے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اس کا جاسوس ایک خبر لے کے آیا۔ اس کا بات کرنے کا انداز ایسے تھا جیسے وہ ایوبی سے نہیں بلکہ چھوٹے عہدیدار سے بات کر رہا ہو۔ سلطان ایوبی نے اپنے تمام سینئر جونیئر کمانڈروں کو کہہ رکھا تھا کہ اسے بادشاہ سمجھ کے فرشی سلام نہ کریں، مشورے دلیری اور خود اعتمادی سے دیں اور نکتہ چینی کھل کر کریں۔ زاہدان جو اس کا انٹیلیجنس کا نائب تھا انہیں ہدایات پہ عمل کر رہا تھا۔ اس کی حیثیت ایسی آنکھ کی سی تھی جو اندھیروں میں بھی دیکھ لیتی تھی، اور وہ ایسا کان تھا جو جاسوسوں کے ذریعے سینکڑوں میل دور دشمن کی سرگوشیاں سن لیتا تھا۔ سلطان ایوبی کو اس کی اہمیت کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کامیاب جاسوسی کے بغیر جنگ نہیں جیتی جا سکتی، خصوصاً اس صورت میں جہاں صلیبیوں نے سلطنت اسلامیہ میں جاسوسوں اور تخریب کاری کا جال بچھا رکھا تھا۔ سلطان ایوبی کو نہایت اعلیٰ اور غیر معمولی طور پہ ذہین اور تجربہ کار جاسوسوں کی ضرورت تھی۔ وہ اس میدان میں پوری طرح کامیاب تھا۔ اس کے انٹیلیجنس کے 3 افسر علی بن سفیان اور اس کے 2 نائب حسن بن عبداللہ اور زاہدان جانباز قسم کے سراغ رساں اور جاسوس تھے۔ انہوں نے اس محاذ پہ صلیبیوں کے کئی وار بیکار کیے تھے۔ اس نے کہا آپ کو معلوم تھا صلیبی نے جہاں کرک کا فلسطین کا قلعہ دفاع مضبوط کر رکھا ہے وہاں بہت سی فوج کرک سے دور خیمہ زن کر رکھی ہے۔ زاہدان نے کہا آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا اس فوج کو باہر سے محاصرہ توڑنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جاسوسوں کی اطلاعیں صاف بتا رہی ہیں اب صلیبی قلعے سے باہر نکلیں گے، پھر بھی آپ نے فوری طور پر محاصرہ مکمل نہیں کیا، اس سے دشمن نے فائدہ اٹھا لیا۔ تو کیا انہوں نے حملہ کر دیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بےتابی سے پوچھا۔ آج شام تک ان کی فوج اس مقام پر آ جائے گی جہاں ہماری کوئی فوج نہیں۔ زاہدان نے جواب دیا میرے جاسوس جو اطلاعیں لائے ہیں وہ یہ ہے کہ صلیبی فوجی گھوڑ سوار اور اونٹ سواروں پر ہوگی، پیدل دستے بہت کم ہیں اور محاصرے کی جگہ پر آ جائیں گے اور دائیں بائیں حملے کریں گے۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا محاصرہ ٹوٹ جائے گا۔ صلیبیوں کی تعداد بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ میں تمہیں اور تمہارے جاسوسوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اطلاعیں لائے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا میں جانتا ہوں یہ کام کتنا دشوار اور خطرناک ہے۔ میں تم سب کو یقین دلاتا ہوں صلیبی ہمارے محاصرے میں گم کر دوں گا جو میں نے خلا ڈالا ہوا ہے، اور اگر تم میں کوئی غدار نہیں تو اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ ابھی وقت ہے۔ ایک نائب صلاح نے کہا اگر آپ حکم دیں تو ہم پیچھے رہ جانے والے 3-4 دستے صلیبیوں کے پہنچنے سے پہلے بھیج دیتے ہیں، محاصرے کا خلا پورا ہو جائے گا اور صلیبیوں کا حملہ ناکام ہو جائے گا۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر پریشانی اضطراب کا ذرا تاثر نہیں تھا۔ اس نے زاہدان سے پوچھا اگر تمہاری اطلاعات بالکل صحیح ہیں تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ صلیبی فوج کس وقت حملے کے مقام پر پہنچے گی؟ ان کی پیش قدمی خاصی تیز ہے، زاہدان نے کہا۔ ان کے ساتھ خیمے اور رسد نہیں آ رہی، پیچھے آ رہی ہے۔ اسے ظاہر ہوتا ہے راستے میں کوئی پڑاؤ نہیں کریں گے، وہ اسی رفتار پر چلتے رہے تو رات گہری ہونے تک پہنچ جائیں گے۔ خدا نہ کرے وہ راستے میں نہ رکیں۔ سلطان ایوبی نے کہا مگر وہ تھکے ہوئے اور بھوکے پیاسے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ حملہ نہیں کریں گے۔ حملے کے مقام پر آ کر جانوروں کو آرام اور خوراک دیں گے۔ اس دوران وہ دیکھیں گے ہم نے جو محاصرہ کر رکھا ہے اس میں خلا ہے یا نہیں۔ صلیبی اتنے کوڑ مغز نہیں کہ ایسی پیش بینی اور پیش قدمی نہ کریں۔ سلطان ایوبی نے اپنے عملے کو 2-3 حکام بلائے اور نئی صورتحال سے آگاہ کر کہا صلیبی ہمارے جال میں آ رہے ہیں، قلعے کے پیچھے ہم نے محاصرے میں جو خلا چھوڑ دیا ہے اسے اور زیادہ کھلا کر دو۔ دائیں اور بائیں کے دستوں سے کہہ دو کہ ان پر پیچھے سے حملہ آ رہا ہے، اپنے پہلوؤں کو مضبوط کر لیں اور دشمن کو درمیان میں آنے دیں، کوئی تیر انداز حکم کے بغیر کمان سے تیر نہ نکالے۔ اس قسم کے احکامات کے بعد سلطان ایوبی نے پیادہ اور سوار تیر اندازوں کے چند ایک دستوں کو جو ریزرو میں رکھے ہوئے تھے سورج غروب ہوتے ایسے مقام پہ چلے جانے کا جو صلیبیوں کے حملے کے قریبی مقام میں ہوں۔ وہ علاقہ میدانی نہیں تھا، صحرا کی طرح ریتیلا بھی نہیں تھا، ٹیلوں چٹانوں اور گھاٹیوں کا علاقہ تھا۔ سلطان ایوبی نے یہ چھاپا مار دستوں کمانڈر کو بلا لیا تھا۔ اس نے کام سونپا کہ صلیبیوں کی فوج فلاں راستے سے یہ رسد آ رہی ہے جو راستے میں تباہ کرنی، اور کئی ضروری احکامات دینے کے بعد وہ اپنے خیمے سے نکلا، گھوڑ پر سوار ہوا، محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان ایوبی خوش فہمی میں مبتلا ہونے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے دور سے محاصرے کا جائزہ لے اپنے عملے سے کہا صلیبیوں سے قلعہ لینا آسان نہیں، محاصرہ بڑے لمبے عرصے تک قائم رکھنا پڑے گا۔ اس نے دیکھا قلعے کی سامنے والی دیوار سے تیروں کا می برس رہا تھا، قلعے کے دروازے تک پہنچنا ناممکن تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج تیروں کی زد سے دور تھی، جوابی تیر اندازی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
سلطان ایوبی قلعے کے پہلو کی طرف گیا، وہاں اسے ایک ولولہ انگیز منظر نظر آیا۔ اس کا ایک دستہ حیران کن تیزی سے قلعے کی دیوار پر تیر برسا رہا تھا اور 6 منجنیقیں آگ پھینک رہی تھیں۔ دیوار پر جہاں تیر اور آگ کے گولے جا رہے تھے وہاں کوئی صلیبی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ نیچے دب کے بیٹھے تھے۔ سلطان ایوبی دور کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کے تقریباً 40 سپاہی ہاتھوں میں بھرچیاں اور کودالیں اٹھائے دیوار کی طرف سرپٹ دوڑ پڑے اور دیوار تک پہنچ گئے۔ قلعے کی دیوار پتھر اور مٹی کی تھی، انہوں نے دیوار توڑنی شروع کر دی۔ اس مقصد کے لیے اوپر تیر اور آگ کے گولے برسائے جا رہے تھے، اوپر سے دشمن ان پر دیواریں توڑتے وقت تیر نہ چلا سکے۔ سلطان ایوبی کے منہ سے بے اختیار نکلا آفریں، مگر اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ قلعے کی دیوار پر للکار سنائی دی، عین اس جگہ کے اوپر جہاں سلطان ایوبی کے جانباز دیوار توڑے تھے۔ بہت سے صلیبیوں کے سر اور کندھے نظر آئے، پھر بڑے بڑے ڈرم اور ڈول نظر آئے، یہ الٹا دیے گئے۔ ان میں سے جلتی ہوئی لکڑیاں اور انگارے نکلے جو ان مجاہدین پر گرے جو نیچے دیوار توڑ رہے تھے۔ مجاہدین نے آگے جا کر تیر برسانے شروع کر دیے، جن میں کافی صلیبی گھائل ہوئے۔ دیوار کسی اور طرف سے تیر آئے جنہوں نے مجاہدین تیر اندازوں کو زخمی اور شہید کر دیا۔ پھر دونوں طرف سے اس قدر تیر برسے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے تیروں کا جال سا بن گیا۔ جہاں بعض دیوار توڑ رہے تھے یہ کام آسان نہیں تھا، کیونکہ دیوار بہت ہی چوڑی تھی، نیچے سے اس کی چوڑائی اوپر کی نسبت زیادہ تھی۔ ان جہاں بازوں پر اوپر سے تیر نہیں چلایا جا سکتا تھا، مگر ان پر جلتی لکڑیاں اور دہکتے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ آگ کے ڈرم اور ڈول پھینکنے والوں میں بظاہر کوئی بھی مسلمان تیر انداز سے بچ نہیں جاتا تھا، لیکن تیر کھانے سے پہلے وہ آگ انڈیل دیتا تھا۔ نیچے یہ عالم تھا، آگ بھڑک رہی تھی اور دیوار توڑنے والے شوروں اور انگاروں میں بھی دیوار توڑ رہے تھے۔ تیروں کا تبادلہ اور تھا، آخر دیوار توڑنے والے جھلس گئے۔ ان میں سے چند ایک اس حالت میں پیچھے کو دوڑے کہ ان کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ وہ دیوار سے ہٹے ہی تھے، اوپر سے تیر آئے جو ان کی پیٹھوں میں گھس گئے، اس طرح ان میں سے کوئی زندہ نہ بچا۔ 10 اور مجاہدین دیوار کی طرف دوڑے اور دشمن کے تیروں میں سے گزرتے دیوار تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے دیوار کے بہت سے پتھر نکال لیے، اوپر سے ان پر بھی آگ کے ڈرم اور ڈول اندھیل دیے گئے۔ آگ پھینکنے والوں سے دو اتنا اوپر اٹھ گئے کہ مجاہدین کے تیر سینوں میں کھا کے وہ پیچھے گرنے کے بجائے آگے کو گرے اور دیوار سے سیدھے نیچے اپنی ہی پھینکی ہوئی آگ میں جل گئے، مگر دیوار توڑنے والوں میں بھی کوئی زندہ نہ بچا۔ سلطان ایوبی نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور اس دستے کمانڈر کے پاس جا کر تم پر اور تمہارے جان بازوں پہ اللہ کی رحمت ہو، اسلام کی تاریخ ان سب کو ہمیشہ یاد رکھے گی جو اللہ کے نام پہ جل گئے ہیں۔ اب یہ طریقہ چھوڑ دو، پیچھے ہٹاؤ، اتنی تیزی سے انسان اور تیر ختم نہ کرو۔ صلیبی اس قلعے کے لیے اتنی زیادہ قربانی دے رہے ہیں جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اور ہم بھی اتنی زیادہ قربانی دیں گے جس کا صلیبی تصور نہیں کر سکے۔ کمانڈر نے کہا دیوار یہیں سے ٹوٹے گی اور ہم آپ کو یہیں سے اندر لے جائیں گے، اللہ تمہاری آرزو پوری کرے۔ ایوبی نے کہا اپنے مجاہدین کو بچا کر رکھو، صلیبی باہر سے حملہ کر رہے ہیں، تمہیں شاید باہر لڑنا پڑے گا، محاصرہ مضبوط کر رکھو، ہم صلیبیوں کو اندر بھوکا ماریں گے۔ اس دستے کو پیچھے ہٹا لیا گیا، مگر کمانڈر نے سلطان سے کہا سالار اعظم کی اجازت تو میں شہیدوں کی لاشیں اٹھوا لوں، اس مقصد کے لیے مجھے پھر یہی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ ہاں، سلطان ایوبی نے کہا اٹھوا لو، کسی شہید کی لاش باہر نہ پڑی رہے۔ سلطان ایوبی وہاں سے چلا گیا۔ اس جاں باز دستے نے جس طرح اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھائیں وہ ایک ولولہ انگیز منظر تھا، جتنی لاشیں اٹھانی تھی اتنے ہی مجاہدین شہید ہو گئے۔ سلطان ایوبی دور نکل گیا تھا، جنگ کے دوران اپنا پرچم ساتھ نہیں رکھتا تھا کہ دشمن کو معلوم نہ ہو سکے وہ کہاں ہے۔ وہ اپنی فوج سے دور ہٹ گیا، بہت دور جا کر وہ ٹیلوں، چٹانوں اور گھاٹیوں کے علاقے میں چلا گیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور ایک ٹیلے پہ جا کے لیٹ گیا تاکہ دشمن اسے نہ دیکھ سکیں۔ اسے قلعہ اور شہر کی دیوار نظر آتی اور کم و بیش 1 میل لمبا وہ علاقہ بھی نظر آتا تھا جہاں ابھی اس کی فوج نہیں پہنچی تھی۔ اس نے ٹیلوں کے علاقے جائزہ لیا، ہر جگہ گھوما پھرا۔ اس جائزے اور دیکھ بھال میں سورج غروب ہو گیا، وہ وہیں رہا۔ شام گہری ہوئی تو اسے اطلاع دی گئی اس کے حکم کے مطابق پیادہ اور سوار تیر اندازوں کے دستے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنے قاصد سے کہا کمانڈروں کو بلایا جائے۔ جب کمانڈر اس کے پاس آئے تو چھاپا مار دستے کمانڈر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسے سلطان ایوبی نے راستہ بتا کے اپنے ہدف پہ چلے جانے کو کہا، پھر دوسرے کمانڈروں کو ہدایت دینے لگا۔ آدھی رات گزری تھی، دور سے گھوڑوں کی آوازیں اس طرح سنائی دی جیسے سیلاب بند توڑ کر آ رہا ہو۔ چاند پورا تھا، چاندنی شفاف تھی۔ صلیبیوں کے گھوڑ سوار ٹیلوں اور چٹانوں سے کچھ دور تک آ گئے، ان کے پیچھے اونٹ سوار تھے۔ ان کی تعداد کے متعلق مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ غیر مسلم مورخوں نے ان کی تعداد 3000 سے کم بیان کی ہے، مسلمان مورخ 5 سے 8000 تک بتاتے ہیں۔ اس وقت کے وقائع نگاروں کی جو تحریریں دستیاب ہیں وہ کم سے کم تعداد 10,000 اور زیادہ زیادہ 12,000 بتاتے ہیں۔ ان کا ایک کمانڈر مشہور صلیبی حکمران ریمانڈ تھا۔ 2 مورخوں نے کمانڈر کا نام رینارڈ لکھا ہے، لیکن وہ ریمانڈ تھا۔ وہ اسی حملے کے لیے لمبے عرصے سے وہاں سے دور خیمہ زن تھا۔ اسے اب رات کو یا صبح ہوتے ہی سلطان ایوبی کی اس فوج پہ حملہ کرنا تھا جس نے کرک کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ کرک دراصل فلسطین کا دوسرا قلعہ تھا، پہلا قلعہ ایوبی فتح کر چکا تھا۔ تو کیا ریمانڈ یا رینارڈ جیت گیا
اور صلیبی جیت گئے؟ آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔